تفسیر ضیاء القرآن 14واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حجر آیت نمبر 26۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ ترجمہ: اور بلا شبہ ہم نے پیدا کیا انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے جو پہلے سیاہ بدبودار گارا تھی۔ سورہ حجر آیت نمبر 26 کی تفسیر۔ قد و قامت میں انسان کو کائنات کی دوسری بڑی چیزوں سے کوئی نسبت ہی نہیں، لیکن خالق کائنات نے بتایا کہ اس گرد و پیش اور بالا و پست میں جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ اسی پیکر خاکی کے لیے ہے جسے انسان کہا جاتا ہے۔ لازمی طور پر دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت انسان کو اتنی اہمیت کیوں بخشی گئی؟ آخر اس میں کون سا ایسا جوہر ہے کہ زمین و آسمان، مہر و ماہ، بحر و بر، بادل اور ہوائیں سب اس کی خدمت گزاری میں سرگرم عمل ہیں۔ اس لیے یہاں انسان کی حقیقت کو بیان کر کے اس کی اس خصوصیت کا ذکر کیا جا رہا ہے جس کے باعث اسے یہ بلند مقام نصیب ہوا۔ لیکن اس چیز کو سمجھنے سے پہلے اس بات کو ضرور ذہن نشین کر لیجئے کہ قرآن کریم خداوند علیم کا کلام ہے، یہ حق و صداقت کا نڈر ترجمان ہے۔ اسے اپنی سچائی کے ثبوت کے لیے کسی فلسفی، کسی سائنسدان، قدیم ہو یا جدید کی تائید کی ضرورت نہیں۔ نہ قرآن اس بات کا محتاج ہے کہ ان کی تحقیقات اور جستجو کے نتائج اس کے بیان سے ہم آہنگ ہوں، تاکہ جب ہم سنیں کہ فلاں سائنسدان کی تحقیق قرآن کے کسی بیان کے خلاف ہے تو ہم قرآن پاک کو اس کے موافق کرنے کے جنون میں اس کی آیات کو زبردستی وہ معنی پہنانے کی کوشش کریں جن کو قبول کرنے کے لیے وہ ہرگز تیار نہیں، اور پھر ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے قرآن پر بڑا احسان کیا ہے۔ ایسا سمجھنا انتہائی نادانی ہے اور یہ حرکت از حد بھونڈی ہے۔ قرآن کریم قائد ہے، پیرو نہیں، رہنما ہے، مقلد نہیں۔ انسان کی پیدائش کے متعلق کئی نظریے پیش کیے گئے اور اپنی موت آپ مر گئے۔ ڈارون کا نظریہ کہ انسان بندر کی ترقی یافتہ صورت ہے بڑے جوش و خروش سے اٹھا اور عقائد کی قدیم دنیا میں ایک زلزلہ برپا ہو گیا، لیکن قرآن نہ پہلے نظریوں سے خائف تھا اور نہ اس سے وہ ہراساں ہے۔ جن نظریات کی بنیاد ہی ظن و تخمین اور ناقص استقراء پر ہو یا استقراء کا یہ عالم ہو کہ اس کا سرا بھی معلوم نہیں، درمیان کی کئی کڑیاں بھی گم ہیں، چند بکھری ہوئی کڑیاں ملیں، ان کو زبردستی جوڑ کر ایک زنجیر کا نام دے دینا اور اس کو استقراء تام تسلیم کر کے اس سے کوئی نظریہ اخذ کرنا کہاں کی دانش مندی ہے؟ قرآن کریم نے صاف الفاظ میں فرما دیا کہ انسان ابو البشر آدم کی تخلیق ایسی بجنے والی مٹی سے ہوئی جو پہلے بدبودار سیاہی مائل کیچڑ تھا، اس سے اس کا کلبد تیار ہوا، پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص روح پھونکی، اسی روح کی وجہ سے اس کے سر پر خلافت عرضی کا تاج رکھا گیا، اسی وجہ سے انسان مسجود ملائک بنا۔ انسانی تخلیق کے بارے میں قرآن کا یہی نظریہ ہے، اسی پر ہمارا ایمان ہے اور یہی حق ہے۔ اگر آج نہیں تو کل یقیناً انسانی تحقیقات اسی منزل پر پہنچ جائیں گی۔ یہاں چند الفاظ تحقیق طلب ہیں۔ سلسالن اس خشک شدہ کیچڑ کو کہتے ہیں جسے اگر انگلی سے ٹکرایا جائے تو وہ بجنے لگے۔ ہما ان اس مٹی کو کہتے ہیں جو کافی دیر پانی میں رہنے کی وجہ سے سیاہ ہو گئی ہو۔ مسنون اس کا معنی بدبودار بھی ہے اور کالب میں ڈھلا ہوا بھی، یہاں دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ علماء لغت نے لکھا ہے کہ مختلف حالتوں میں مٹی کے مختلف نام ہیں۔ پانی میں بھگونے سے پہلے اسے ترابن کہتے ہیں، پانی میں بھیگ جائے تو اسے تینن کہتے ہیں، اور جب کافی عرصہ پانی میں بھیگی رہے یہاں تک کہ اس کی رنگت سیاہ ہو جائے تو اسے حاماون کہتے ہیں، اور جب اس میں بو پیدا ہو جائے یا اسے کوئی صورت دی جائے تو اسے مسنون کہتے ہیں، اور جب وہ خشک ہو جائے تو اسے سلسال کہتے ہیں، اور جب اسے آگ میں پکا لیا جائے تو اسے فخار کہتے ہیں۔ سورہ حجر آیت نمبر 27۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ۔ ترجمہ: اور جان کو ہم نے پیدا کیا اس سے پہلے ایسی آگ سے جس میں دھواں نہیں۔ سورہ حجر آیت نمبر 27 کی تفسیر۔ انسان سے پہلے ایک اور نوع کو پیدا کیا گیا تھا جس کا نام جان ہے۔ اس کی تخلیق نار السموم سے ہوئی۔ سموم اس آگ کو کہتے ہیں جو سخت تیز گرم ہو اور جس سے دھواں نہ اٹھے۔ سورہ حجر آیت نمبر 28۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔
ترجمہ: اور اے محبوب یاد فرماؤ جب آپ کے رب نے کہا تھا فرشتوں کو، میں پیدا کرنے والا ہوں بشر کو کھنکھناتی مٹی سے جو پہلے سیاہ بدبودار کیچڑ تھی۔ سورہ حجر آیت نمبر 29۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ ترجمہ: تو جب میں اسے درست فرما دوں اور پھونک دوں اس میں خاص روح اپنی طرف سے، تو گر جانا اس کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے۔ سورہ حجر آیت نمبر 29 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اس آیت کے متعلق حضرت علامہ ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ نے بڑی مفید اور جامع بحث کی ہے۔ اس کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ وہ فرماتے ہیں روح کی دو قسمیں ہیں، الوی اور سفلی۔ روح الوی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے لیکن مادی نہیں بلکہ مجرد ہے، اور نظر کشف سے اس کا مقام عرش کے اوپر پتہ چلتا ہے۔ امام غزالی کا بھی یہی مسلک ہے کہ روح مجرد ہے، لیکن جمہور متکلمین کی رائے یہ ہے کہ یہ جسم لطیف ہے، اپنی ماہیت اور صفت کے لحاظ سے دوسرے اجسام سے مختلف ہے، اور جسم میں اس طرح حلول کیے ہوئے ہے جیسے زیتون کے دانے میں تیل یا کوئلے میں آگ۔ اور روح سفلی اس بخار لطیف کا نام ہے جو عناصر اربع سے پیدا ہوتا ہے، اور اسی کو نفس بھی کہتے ہیں، اور یہی سفلی روح الوی روح کا آئینہ ہے جس میں وہ ظاہر ہوتی ہے۔ روح انسانی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے مضاف فرمایا۔ نفخت فیہ من روحی، یہ اضافت بازیت کی نہیں بلکہ تشریف اور عزت افزائی کے لیے ہے۔ جس طرح بیت اللہ، ناقۃ اللہ اور شہر اللہ کہا جاتا ہے، اس کی اضافت کی وجہ یہ ہے کہ تجلیات رحمانیہ کے قبول کرنے کی صلاحیت صرف اس میں پائی جاتی ہے، کیونکہ یہ روح عالم خلق اور عالم امر دونوں کی خصوصیات کی جامع ہے، اسی لیے اسے خلافت کا مستحق قرار دیا گیا اور نور معرفت اور آتش عشق کا اہل قرار پایا، نیز ذاتی، صفاتی اور ظلالی تجلیات کا محبت بنا۔ سورہ حجر آیت نمبر 29 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ تو گر جانا اس کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے۔ انہی صفات کی وجہ سے فرشتوں کو حکم ملا کہ اس کے آگے سجدے میں گر پڑو۔ اگر آدم علیہ السلام مسجود لہو ہوں، یعنی سجدہ انہی کو کیا گیا ہو، تو پھر یہ سجدہ تعظیمی ہوگا، اور اگر آدم علیہ السلام مسجود الیہ ہوں تو پھر آدم علیہ السلام کعبے کی مانند ہوں گے اور سجدہ اللہ تعالیٰ کو ہوگا۔ سورہ حجر آیت نمبر 30۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ۔ ترجمہ: پس سر بسجود ہو گئے فرشتے سارے کے سارے۔ سورہ حجر آیت نمبر 31۔ الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین۔ ترجمہ: سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں۔ سورہ حجر آیت نمبر 32۔ قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس، کیا وجہ ہے کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہیں دیا؟ سورہ حجر آیت نمبر 33۔ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون۔ ترجمہ: وہ گستاخ کہنے لگا کہ میں گوارا نہیں کرتا کہ سجدہ کروں اس بشر کو جسے تو نے پیدا کیا ہے بجنے والی مٹی سے جو پہلے سیاہ بدبودار تھی۔ سورہ حجر آیت نمبر 33 کی تفسیر۔ اس بد نصیب کی نظر صرف حمأ مسنون کو دیکھ سکی، لیکن وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی کے راز کو نہ سمجھی، اور ایسی ٹھوکر کھائی کہ عمر بھر کی نیکیاں مسترد کر دی گئیں اور ہمیشہ کے لیے در رحمت سے دھتکار دیا گیا۔ آج بھی کئی لوگ جمال مصطفی کی رعنائیوں کو نہیں دیکھتے اور اپنے جیسا بشر کہنے کی جسارت کرتے ہیں۔ انہیں شیطان کے انجام سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ سورہ حجر آیت نمبر 34۔ قال فاخرج منها فإنك رجیم۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے بے ادب نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے۔ سورہ حجر آیت نمبر 35۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ ترجمہ: اور بلا شبہ تجھ پر لعنت ہے روز جزا تک۔ سورہ حجر آیت نمبر 36۔ قال رب فانذرنی الی یوم یبعثون۔ ترجمہ: کہنے لگا اے میرے رب پھر مہلت دے مجھے اس دن تک جب مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ سورہ حجر آیت نمبر 37۔ قال فانک من المنظرین۔
ترجمہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک تو مہلت دیے ہوئے گروہ میں سے ہے۔ سورہ حجر آیت نمبر 38 الی یوم الوقت المعلوم۔ ترجمہ، جنہیں وقت مقررہ کے دن تک مہلت دی گئی ہے۔ سورہ حجر آیت نمبر 39 قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین۔ ترجمہ، وہ بولا اے رب اس وجہ سے کہ تو نے مجھے بھٹکا دیا میں برے کاموں کو ضرور خوشنما بنا دوں گا ان کے لیے زمین میں، اور میں ضرور گمراہ کروں گا ان سب کو۔ سورہ حجر آیت نمبر 39 کی تفسیر۔ شیطان کا گستاخانہ لہجہ ملاحظہ ہو۔ اغویتنی کی تحقیق کے لیے سورہ اعراف کی آیت نمبر 16 کی تفسیر دیکھیے۔ سورہ حجر آیت نمبر 40 الا عبادک منہم المخلصین۔ ترجمہ، سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں ان میں سے چن لیا گیا ہے۔ سورہ حجر آیت نمبر 41 قال ھذا صراط علی مستقیم۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے جو میری طرف آتا ہے۔ سورہ حجر آیت نمبر 41 کی تفسیر۔ یعنی وہ بندے جن کو تو نے اپنی عبادت و طاعت کے لیے چن لیا اور شکوک و شبہات کی آلودگیوں سے پاک و صاف رکھا، ان پر میرا بس نہیں چلتا۔ یہ وہ پاک لوگ ہیں جن کے عزم و استقامت کے سامنے شیطان جیسا کھرانٹ بھی ہار ماننے پر مجبور ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی شیطان نے کہا اے رب مجھے تیری عزت و جلال کی قسم جب تک ان کی روحیں ان کے جسم میں رہیں گی میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم جب تک یہ مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ ھذا کا مشار الیہ اخلاص ہے، یعنی جس نے بناوٹ اور ریا، تکلف اور تصنع سے کلیتاً اجتناب کرتے ہوئے اخلاص کو اپنا شعار بنایا، وہی اس راہ پر گامزن ہوا جو سیدھا اسے ہمارے پاس لے آئے گا۔ سورہ حجر آیت نمبر 42 ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین۔ ترجمہ، بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی بس نہیں چلتا مگر وہ جو تیری پیروی کرتے ہیں گمراہوں میں سے۔ سورہ حجر آیت نمبر 42 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرما دیا کہ واقعی جو میرے بندے ہیں وہ شیطان کے دامے فریب میں نہیں آ سکتے۔ ان کو گمراہ کرنے کے لیے وہ سارے جتن کر کے دیکھ لے اسے کبھی کامیابی نہ ہوگی۔ الا من اتبعک میں استثناء منقطع ہے کیونکہ عبادی سے مراد عبادی المخلصین ہے۔ سورہ حجر آیت نمبر 43 وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ۔ ترجمہ، اور بے شک جہنم وعدے کی جگہ ہے ان سب کے لیے۔ سورہ حجر آیت نمبر 44 لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ۔ ترجمہ، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص ہے۔ سورہ حجر آیت نمبر 44 کی تفسیر۔ دوزخ کے 7 طبقے ہیں، ہر طبقے کا الگ الگ دروازہ ہے۔ ان 7 طبقوں کے نام یہ ہیں: جہنم، لظا، الحطمہ، السعیر، السقر، الجحیم، الہاویہ۔ ہر طبقے میں تدریجاً عذاب زیادہ ہوتا جائے گا اور مختلف گناہوں والے اپنے اپنے گناہوں کی سنگینی کے مطابق الگ الگ حصوں میں ڈالے جائیں گے۔ یہاں پر 14ویں پارے کا 3واں رکوع مکمل ہوا۔